قوم ملت مدبر مسائل امت حضرت علامہ نعیم یعنی نعیم ملت اطال اللہ عمرہ وزید مجدو اور آج کے بہترین ناظم کرم فرما حضرت بڑے بھائی قیصر رضا اعظمی صاحب قبلہ، مشہور و معروف لب و لہجے کے مالک محترم المقام حضرت اشہر عزیزی صاحب قبلہ، جلسے کے روح رواں حضرت عبدالباری مکی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت قاری اکرم صاحب، ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب، تمام ہی اہل علم، سامعین سامعات، گلاب رحمت خدا کا لے لو، طریقہ یہ مصطفیٰ کا لے لو، اضافہ چاہو جو نیکیوں میں سلام توصیف رضا کا لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پورا مجمع بآواز بلند کلمہ شریف پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے تمامی حضرات۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ منافقون کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اور آج کے اس پروگرام کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، کئی گوشے ہیں جو آج ذکر ہونا ہے، جن میں سے بعض گوشوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور آپ نے بڑے عمدہ خطابات، اشعار، منقبتیں سماعت کی۔ میں جس وقت حاضر ہو رہا تھا تو نبیر حضور حافظ ملت حضرت نعیم ملت کا پرمغز خطاب ہو رہا تھا، سیرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، اور بڑی قیمتی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی۔ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری تمام خواتین یعنی خواتین اسلام کو کنیزان فاطمہ زہرا بنائے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، رب فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کہتا ہم نے تمہیں جو دیا، یعنی جو رزق دیا، جو ہم نے تمہیں مال عطا فرمایا، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کر لو، موت آنے سے پہلے پہلے۔ بے شک موت آنے یہ رب کا کلام ہے، اس کو گہرائی سے سنو۔ یعنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، نبض ہستی خاموش ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ گلشن حیات پہ پتجھڑ آ جائے، آپ کف افسوس ملتے رہ جائیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو۔ اب صدقات واجبہ بھی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، آپ کسان ہیں، فصلوں پہ عشر ہے، تو یہ تو فرض ہے، یہ تو نکالنا ضروری ہے، تو صدقات واجبات بھی کرتے رہو، جو فرض ہے ادا کرنا راہ خدا میں، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی کرتے رہو۔
ورنہ اللہ کہتا ہے جب موت آ گئی تو موت آنے کے بعد اب بندہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش یا اللہ کاش تو تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دیتا فاصدق تو میں صدقہ کرتا واکن من الصالحین اور نیک بن جاتا، مگر اب موت، بولیے اب موت آ چکی ہے، اب تمنا کرنے سے کیا حاصل، اب تو زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی ہے۔ ایک استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گئے ٹیسر بھائی، تو استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا جب فاتحہ سے فارغ ہو گئے، بیٹا یہ بتاؤ یہ جو صاحب قبر ہے، یا انہوں نے تمام اہل قبور کے بارے میں کہا کہ جتنے بھی یہ یہاں پہ آرام کرنے والے مرحومین ہیں جو زیر زمین آ کر کے محوے آرام ہیں، جزا یا سزا پا رہے ہیں، اب اگر جزا مل رہی ہے تو محوے آرام ہیں، سزا مل رہی ہے تو عذاب میں گرفتار ہیں۔ استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ انہیں اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے، مہلت مل جائے دنیا میں آنے کی انہیں، تو یہ کیا کریں گے دنیا میں آنے کے بعد؟ اہل مبارک پور بڑے بزلہ سنگ، بہت ہی دور رس نگاہیں رکھنے والے اور ایک ایک بات کو بہت گہرائی سے سننے والے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ باریکی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔ استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ جتنے بھی مرحومین ہیں، اہل قبور ہیں، قبروں میں آ کر کے جو اپنی منزلوں تک، اپنے ٹھکانوں تک پہنچ چکے ہیں، پیوند خاک بن چکے ہیں، یہ بتاؤ بیٹا انہیں اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے، دنیا میں آنے کی مہلت مل جائے تو یہ کیا کریں گے؟ شاگرد نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا، میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا، آپ اس کی جگہ ہوتے تو یہی جواب دیتے۔ شاگرد نے حد ادب میں رہتے ہوئے کہا حضور اگر انہیں دوبارہ مہلت حیات مل جائے، زندگی گزارنے کا موقع مل جائے تو حضرت یقین کریں مسجدوں کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، یہ راہ خدا میں بہت خرچ کریں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی زندگی عبادت خداوندی میں گزار دیں گے، گناہوں کی طرف تو دیکھیں گے بھی نہیں، چونکہ یہ دیکھ چکے قبر میں جا کر کے کیا ہوتا ہے۔ استاذ نے فرمایا بیٹے یہ تو اب دنیا میں آنے سے رہے، جو گیا وہ گیا، ان کے لیے جو تم کہہ رہے ہو وہ موقع بھی تمہارے پاس ہے، تم یہ کام کر لو جو ان کے لیے کہہ رہے ہو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ زور سے بولو بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ موت ایک دفعہ آ گئی تو ختم۔ ابھی میں کھانا تناول کر رہا تھا تو مجھے ایک نے نہیں کئی ایک نے بتایا کہ صوفی باصفا مبلغ دعوت اسلامی حضرت عبدالباری مکی نور اللہ مرقدہ پابند صوم و صلاۃ تو تھے ہی مگر اوابین و اشراق بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن، ان کی پریبھاشا یہ تھی کہ یا تو گھر پہ ملیں گے، گھر پہ نہیں ہوں گے تو پھر خدا کے گھر مسجد میں ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء ذوی الاحترام کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے۔ پوچھئے ایسے لوگ جن کی شناخت مساجد بن جائیں، جن کی پہچان نمازیں بن جائیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، میخیں جانتے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں اللہ پاک جن کو جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے جناب والا، انہوں نے پہلے تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو وہ سورج کو دیکھ کر کے نماز کا وقت منتخب کیا کرتے تھے، بار بار سورج کو دیکھتے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، گھڑیاں ہو گئی، سہولتیں ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ظہر کی نماز ادا کی، اب عصر کا انتظار ہے، عصر کی ادا کی، اب مغرب کا انتظار ہے، مغرب کی ادا کی، اب عشاء کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ، پنج وقت نمازی کی شان
ہی الگ ہوتی ہے، بات ہی الگ ہوتی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کر کے کہ وہ 5 وقت نمازی تو تھے ہی، مگر اوابین بھی پڑھا کرتے تھے، اشراق بھی پڑھا کرتے تھے، مالک کی توفیق سے وہ تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں ذکر خیر ہو رہا ہے صاحب ان کا؟ بتاؤ اس محلے میں یہ بات کہی گئی کہ نہیں کہی گئی کہ اتنا بھاری جنازہ بہت کم ہوا ہے یہاں پر اس محلے میں؟ بتاؤ، اونچا بولو، ارے زور سے بولو، تھا کہ نہیں تھا بھاری جنازہ؟ کس وجہ سے تھا؟ ہر کوئی شریک ہونا چاہ رہا تھا جنازے میں، کیونکہ وہ 5 وقت نمازی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نمازوں کی پابندی کیا کرو، نمازوں میں غفلت نہ کیا کرو، نماز کی گانٹھ باندھ لو، کسی بھی عالم میں نماز مت چھوڑا کرو۔ اے لوگوں، اللہ پاک ہم سب کو جتنی بھی زندگی اس نے عطا فرمائی، سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنه شیء؟ قالوا لا یبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی سطر 22-24-25 کی حدیث پاک، عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ پورا مجمع بلند آواز سے محبت کے ساتھ نماز کے نام پر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 وقت نمازی بنو، یہ آج کی تقریر کا پہلا پیغام دل پہ لکھ کر لے جاؤ۔ عبدالباری مکی نور اللہ مرقدہ کا ذکر خیر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ 5 وقت نمازی تھے۔ بے شک ذرا زور سے بولو، 5 وقت دل میں گانٹھ باندھ کے لے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور جلوہ بار، صحابہ حاضر، حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے صاف و شفاف پانی کا چشمہ رواں دوا ہو اور وہ گھر والا اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا گندگی بچے گی اس کے بدن پہ؟ صحابہ نے کہا حضور 5 مرتبہ نہائے اور پھر بھی گندگی رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والا میل سے گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت نماز ادا کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولو، موسم ہے پتجھڑ کا، ساتھ ہے ابو ذر غفاری۔ حضور کے سفر میں حضور نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کے ایسے ہلایا، پتے گرنے لگے۔ ظاہر پتے کمزور ہو جاتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں، اور پتے جب گرے حضور نے فرمایا ابو ذر دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے اشارہ کرتے ہی پتے زمین پہ گر رہے ہیں۔ کہا ابو ذر جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے نا، ایسے ہی گناہ گر جاتے ہیں جیسے میرے ہاتھ سے اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے، گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیصر بھائی وہ صبح کو
صبح کو جیسے آپ بھی سفر میں بہت رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں بھی سفر میں رہتا ہوں، تو میں نے بہت دفعہ دیکھا جیسے آپ مبارک پور سے اعظم گڑھ جائیں گے، سٹھیاؤں جائیں گے، ادھر محمد آباد جائیں گے، تو ہمارے برادران وطن آپ کو سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے مل جائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، بس کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے تھوڑا ڈیپلی کہ کیوں دوڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا بابا رام دیو جی نے یہ ایڈوائز دیا کہ صبح میں دوڑو، چونکہ تازہ ہوا مانسک سنتولن اچھا رکھتی ہے اور اس سے آکسیجن ملے گا، باڈی میں ویکنس دور ہوگی، تندرستی میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو انہوں نے اپنے لیڈر کی بات کو مانا کہ نہیں مانا، صبح صبح دوڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے صحت بنتی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے پیشوا نے جو بات کہی ہے اچھی بات ہے، اچھی بات کہی ہے، مگر ہمیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے نماز عطا فرمائی ہے، اور حضور کو تحفہ نماز کا عطا فرمایا خدا نے معراج کے اندر۔ کیوں؟ اب دیکھو نماز تم پڑھو، اس میں فجر کی نماز بھی ہے ماشاءاللہ، فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے، ٹھیک ہے، اور بیدار ہوتے ہی آپ نے وضو کیا گھر پہ۔ ویسے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وضو گھر پہ کرنا چاہیے۔ موطا امام محمد کی حدیث شریف ہے، اور بلکہ میں نے الجامعۃ الاشرفیہ ہی میں موطا شریف پڑھی تھی۔ موطا امام محمد کی یہ حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو گھر پہ وضو کر کے نماز کے لیے جائے تو اس کے ایک قدم پہ گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرے قدم پہ اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گھر سے لے کر مسجد تک جتنے بھی آپ کے قدم پڑیں گے کتنے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور نہ جانے اللہ کے کرم سے کس قدر نیکیوں میں اضافہ اللہ پاک۔ اچھا دوسرا، آپ نماز ہی میں ہیں، پھر یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر کے نکلے، اس لیے ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے تو امام صاحب تکبیر کہہ چکے تھے نماز کے لیے، تو دوڑنا زیادہ، اتنا دوڑنا کہ جس سے نماز میں خلل پڑے، مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رہے، تو اتنا نہیں دوڑنا چاہیے۔ ہاں قدم تیز کر لیے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تیز دوڑنا، کیونکہ حدیث کا لب لباب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ اب تم نے نماز کی نیت کر لی نا تو تم نماز ہی میں ہو۔ ذرا زور سے بولو، تم نماز ہی میں۔ اب آپ فجر میں اٹھے، آپ نے وضو کیا، مسجد تک گئے، 4 رکعت نماز پڑھی، 2 سنتیں 2 فرض، گھر تک آ گئے۔ گھر تک بعد میں آؤ یار، ایک کام کرو، مسجد سے سیدھا قبرستان جاؤ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں جاؤ؟ قبرستان جاؤ، اپنے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو، اپنے بھائی مرحوم کو، اپنے اعزاء اقربا مرحومین کو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، یا ایسا کرو آیت الکرسی پڑھ لو، جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھ لو، اور اگر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں یاد ہیں سبحان اللہ پڑھ لو، ایصال ثواب کر دو۔ اب آؤ گھر پہ، تو کتنے چل لیے آپ لوگ؟ قدم آپ کے اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ بولو یار ذرا زور سے، کس قدر آپ کے قدم اٹھے؟ اور گھر پہ آنے کے بعد اب ڈائریکٹ ناشتہ نہ کرو، نہیں، اب ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ناشتہ بعد میں، ماں ناشتہ تیار کر رہی ہیں، ماں کے چہرے کی زیارت کرتے رہو، اور من ہی من میں پڑھتے رہو، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے چلی ٹھنڈی ہوا چاہیے، پڑھیے میرے ساتھ، پیاری ماں مجھے، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ آپ بھی پڑھیے بھائی جان ہمارے ماشاءاللہ، اللہ سب کو، ہمارے حافظ ہاشم جمال صاحب ماشاءاللہ، اللہ شاہ جمال ہاشم صاحب جو بھی ہیں، ہاشم جمال یا جمال ہاشم بات تو ایک ہی ہے، اللہ شاد و آباد رکھے ہمارے اکبر بھائی، تمام ہی علماء پڑھیے میرے ساتھ۔ اب آپ ناشتہ بھی کرتے رہو، کتنے چلے بتاؤ، قدم بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ خدا کی عبادت بھی ہو گئی اور بدن کی ریاضت بھی ہو گئی، سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ پیاری ماں مجھے، بچوں نے بہت فرمائش اس کلام کے لیے، تو تمام اشعار تو نہیں، 1-2 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے چلی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیری خدمت سے
دنیا میں عزت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے پیاری ماں پورا مجمع پڑھے پیاری ماں اللہ خوش رکھے ہمارے جوان بچوں کو سب کو بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے آپ سب کو اللہ خوب عزتوں سے نوازے پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے لوری گا کے مجھے کو سلاتی ہے وہ مسکرا جگاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھے ہمارے قاری اکرم صاحب ان کے بھائیوں سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے شریف بھائی آج ان کے والد صاحب موجود نہیں ہیں جب بھی گھر پہ خوشی کا کوئی موقع آئے کوئی بھی مسرت ہو گھر پہ اور باپ نہ ہو تو احساس ہوتا ہے کسی نے کہا تھا باپ سورج کی طرح ہے سورج گرم تو ہوتا ہے لیکن سورج نہ نکلے تو اندھیرا چھا جاتا ہے باپ کی مثال سائے دار درخت کی طرح ہے سائے دار درخت کی طرح آپ کو اے سی میں وہ سکون نہیں ملے گا جو سایہ دار درخت کے نیچے سکون مل جائے گا ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں بخت مطلب نصیبہ اچھا نصیب ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں اور ماں تو ماں ہوتی ہے بولو ماں تو آواز آئے ماں تو پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا نماز پہ میں نے مختصر سی روشنی آپ کے سامنے ڈالی ہے اس کو آپ گانٹ باندھ کے لے جائیں کہ اب نماز ہم نہیں چھوڑیں گے بولیے اب ہم نماز سفر میں ہیں آپ مسافر ہو گئے شران تو قصر پڑھیے مگر نماز پڑھیے نماز مت چھوڑیے آؤ میں بات اب آگے بڑھاتا ہوں میں نے جو آیت پڑھی میں اسی طرف آتا ہوں اللہ نے فرمایا خرچ کر لو پہلے بعد میں افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے جب چگ گئی چڑیا کھیت تو رونے سے کیا ہو بعد میں کیا ہوتا ہے آؤ میں تمہیں ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں یہ حدیث شریف الاصابہ میں ہے تہذیب التہذیب میں بھی ہے تجرید اسماء الصحابہ میں بھی ہے اور الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں بھی ہے اور علامہ علوسی نے اس حدیث کو امام طبرانی سے نقل کیا ہے یعنی امام طبرانی بھی اس حدیث شریف کو لے کر کے آئے ہیں سنو بڑی پیاری حدیث شریف ہے خرچ کرنا غریبوں کی مدد کرنا کمزوروں کا ساتھ دینا یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے اس حدیث شریف میں سنو مچل کے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ عن صعصع قال قدمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرض علي الإسلام فأسلمت وعلمني آيات من القرآن فقلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي فيها أجر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عملت إلى آخر الحديث پورا مجمع بلند آواز سے بولے سبحان اللہ ایک صحابی نام ہے صعصع ابن ناجیہ قبیلے بنو تمیم کے معزز ہستیوں میں شمار ہیں اور فرزدق شاعر جو گزرا ہے اس کے داداؤں میں لگتے ہیں فرزدق اسی کی نسل سے ہے
جب یہ ایمان لے کر کے آئے اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ شریف میں گئے، کہتے ہیں قدم تو علی النبی، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فعرض علی الاسلام، حضور نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا، کہتے ہیں میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ذرا اونچا بولو، میں نے اسلام، حضور نے مجھے قرآن کی کچھ آیتیں سکھائیں، میں نے حضور سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا حضور میں نے کلمہ تو آج پڑھا، مومن تو میں آج ہوا، جاہلیت کے زمانے میں نے جو اچھے کام کیے ہیں، میں نے جو نیک کام کیے ہیں، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، میں نے جو غریبوں کے لیے پیسہ اٹھایا ہے، حضور اس کا مجھے ثواب ملے گا، اس کا مجھے کچھ اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا وما عملتا، تم نے کون سا کام کیا ہے ذرا بتاؤ۔ سنو ذرا سنیو، اے مبارک پور کے میرے دینی بھائیوں سنو، حضرت صعصع کہتے ہیں یا رسول اللہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے پاس 2 پر امید اونٹنیاں تھیں، وہ گم ہو گئیں۔ پر امید سمجھتے ہو؟ ارے سمجھتے ہو پر امید؟ یعنی میرے پاس جو دونوں اونٹنیاں تھیں وہ پریگننٹ تھیں، اب تو سمجھ گئے؟ ہاں، اب تو قیمت اور بھی زیادہ ہو گئی ظاہر ہے۔ کہتے ہیں حضور وہ دونوں اونٹنیاں میری گم ہو گئیں، میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مکہ شریف کے باہر صحرا میں نکلا تاکہ مجھے میری گم شدہ اونٹنیاں مل جائیں۔ میں اپنے ایک اونٹ پہ سوار ہو کر کے نکلا، جب میں ایک جگہ پہنچا تو حضور مجھے ایک گھر نظر آیا، میں وہاں پہ پہنچا، میں نے دیکھا میری اونٹنیاں وہیں پہ چر رہی ہیں دوسرے جانوروں کے ساتھ۔ میں نے کہا صاحب مکان سے یہ اونٹنیاں میری ہیں، اس نے کہا بھائی آپ کی ہیں تو لے جاؤ، میں نے تو اس لیے ان کی حفاظت کی کہ کہیں گم نہ ہو جائیں، جس کی ہوں گی وہ آ کر کے لے جائے گا۔ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں اس نے پانی وانی منگایا، جیسے آپ لوگ پنیاں ونیاں منگا لیتے ہو، ساتھ میں کچھ کھجوریں، کھانے کا سامان، ناشتہ، تو ایسے ہی اس نے بھی کچھ کھجوریں کچھ سامان منگوا لیا۔ حضرت صعصع اس تناول کرنے میں مصروف ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے میں اس کے گھر سے ایک باندی کی ایک عورت کی آواز آتی ہے کہ تمہارے گھر میں پیدائش ہو چکی ہے۔ صاحب خانہ نے، اس آدمی نے اس سے پوچھا کس کی پیدائش ہوئی ہے؟ کہا لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے جب لڑکی کا نام سنا تو فوراً اس نے کہا اس کو دفن کر دیا جائے، اور وہ پیدا ہونے والی اس ننھی سی بچی کی جان لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے بیٹی کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ بیٹی اس کی تھی، مگر آقا خیال مجھے آ رہا تھا، ترس مجھے آ رہا تھا، دیا مجھے، میرے دل میں اتنی انسانیت کہ میں نے اس سے کہا یار تو اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو دفن کر دے گا، تو کیسا انسان ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارے سماج میں بیٹیوں کو پیدا ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہم بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے گلے پڑ گیا، میں نے کہا میں تجھے بیٹی کو زمین میں نہیں گاڑنے دوں گا۔ کہتے ہیں حضور میرے دماغ میں ایک تجویز آئی کہ میں اسے کچھ لالچ دے کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ لالچ میں آ کر کے اس ننھی سی بچی کو مارنے سے باز آ جائے۔ کہتے میں نے کہا یہ جو 2 اونٹنیاں تیرے پاس ہیں میری، یہ دونوں تو اپنے پاس ہی رکھ لے اور اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے۔ تیری بیٹی کو تو نہیں پالتا مت پال، میری اونٹنیاں بھی تیری ہیں، وہ تیری بیٹی میری ہے، میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح سامان دوں گا، پالوں گا، پیار کروں گا، اور اس کو وہ پیار دوں گا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو عطا کرتا تھا۔ حضور کے سامنے وہ یہ بات بتا رہے ہیں، میرے حضور کی چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آج دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، چینلز پہ یہ بات چلتی ہے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ ان لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس دنیا میں عورت کو سمان دینے کے معاملے میں بھی سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا مقام ہے، ورنہ تو بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا۔
ابھی حضرت نئی ملت نے خطاب فرمایا نا خاتون جنت کے بارے میں، کتنا پیار فرماتے حضور. حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنی بیٹیاں؟ پورا مجمع بولے یاد کر کے جاؤ یہ ساری باتیں. بڑی بیٹی کا نام زینب، ان سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ، ان سے چھوٹی کا ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، نام ہے فاطمہ زہرا. تو آپ میں سے بھی کسی کے پاس اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو دل تھوڑا نہ کرے. اشر بھائی میں نے دیکھا بعض پہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو بھلا آدمی اڑا اڑا سا رہتا ہے، اداس رہتا ہے. ارے خدا کے بندے، بیٹے ہی کیا دے رہے ہیں آج کل؟ 2 وقت کی روٹی دے دیں بہت بڑی بات ہے. اور بیٹی تم نے مئو میں، محمد آباد میں، گھوسی میں، یہ تو قریب ہو گئے. اگر تم نے جناب والا بنارس میں، بدھوئی میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور پتہ چل جائے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہے، دوڑی دوڑی چلی آئے گی تیری بیٹی تجھے دیکھنے کے لیے. بلا شبہ سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری بیٹیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، میں مانتا ہوں، مگر بنسبت بیٹوں کے عام طور پہ بیٹیوں کو محبت زیادہ ہوتی ہے. بھئی اشر بھائی کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے سب سے عظیم ہستی کی سنتان کا سلسلہ، آل اولاد کا سلسلہ بیٹوں سے نہیں چلایا، بیٹی فاطمہ زہرا سے چلایا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. کوئی تو وجہ ہے کہ نہیں؟ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے. ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. کبھی بھی دل تھوڑا نہ کرو. اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. کسی پہ 3 بیٹیاں وہ سوچے حضور کی سنت ادا ہو رہی ہے. ہمارے پیارے نبی کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے من کان لہ 3 بنات فاتبہن وزوجہن کان لہ الجنہ. اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے وہ ان کو اچھی تربیت دے، پھر ان کی شادی کر دے. حضور کہتے اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ اگر 2 بیٹیاں عطا فرمائے تب بھی بشارت ہے. اے لوگو حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ حضور سے اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال ہوتا تب بھی جواب میں جنت کا تحفہ عطا فرما دیا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیسا دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. حضور کے صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو راضی کر لیا. وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے تم مجھے اپنی دونوں اونٹنیاں دے دو، میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، اس بچی کو تم لے کر کے چلے جاؤ. کہتے یا رسول اللہ وہ ذرا سی بچی بڑی اچھی بچی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، میں نے اسے سینے سے لگا لیا. اب وہ مجھ سے کہنے لگا ابھی تمہیں اور بھی کچھ دینا پڑے گا. میں نے کہا کیا چاہیے؟ تو کہتا جس اونٹ پر تم بیٹھ کر کے آئے ہو وہ بھی مجھے چاہیے، وہ بھی مجھے. اونٹ یا اونٹنی. تو میں نے کہا میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا مکہ شریف؟ کہا میں اپنا کوئی آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ وہاں تک جائے گا، واپس پھر یہ سواری بھی مجھے چاہیے. کہتے ہیں حضور میں نے وہ بھی دے دی. ارے زور سے بولو یار. اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں نرم دلی. آج کتنے بے گناہ جیلوں میں قید ہیں مگر ہمارے دل نہیں پسیجتے. ہم ایسے اہل اسلام ہیں، آج دعویٰ ہے ہمارے پاس. کتنے لوگ ہیں تمہارے محلے میں 2 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے جا کر کے ان کی مدد کر دیں، نہیں، مدد بھی ہوگی تو پرچار کے ساتھ ہوگی، اخبارات میں فوٹو چھپوائیں گے ہم لوگ. ایسے ہو گئے ہم لوگ. اس کو کہتے ہیں دیا. اس زمانے میں 3 اونٹنیاں دینا معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ بھی پرائے کی بیٹی، اپنی نہیں. کیا بات ہے. بس ایک انسانیت تھی، ماننا ہوتا تھی. کہتے ہیں حضور پھر مجھے اتنا شوق ہو گیا، مجھے اتنا راس. ایک بات بتائیں، دولت ہونا برا نہیں ہے، دولت کی وجہ سے دنیا دار ہو جانا برا ہے. بے شک صحیح ہے، حق ہے. پیور دنیا دار ہو جانا. ورنہ دولت تو عثمان غنی کو بھی اللہ نے بڑی عطا فرمائی سبحان تھی. اللہ سبحان اللہ. دولت تو اللہ سے مانگو مگر یہ دعا کرو یا اللہ ہمیں علم بھی وہ چاہیے جو علم نافع ہو، اور دولت بھی وہ چاہیے جو مال نافع ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دوسروں کے کام آئے. حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، ہم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو.
تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہ ہے اسلام. حضرت صعصعہ صحابی رسول ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو وہ جو بیٹی کو میں لایا تھا حضور وہ میرے سینے پہ آ کر کے سو جاتی تھی, میری داڑھی سے کھیلتی تھی. حضور میرے دل میں اللہ نے اس کے لیے محبت کے ایسے دریا پیدا فرما دیے حضور اسے دیکھے بغیر مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا. کیا بات ہے. یعنی دوسرے کی بیٹی ہے اس نے نہیں پالی اور اس نے دی بھی تو بدلے میں کتنا مان لیا, اور جس نے پالی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کتنا پیار عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں ساتھی. کبھی تنہائیوں میں اپنے خدا کو یاد تو کیا کرو, اس کا کرم دیکھا کرو کہ جب سارے دروازے کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ سارے دروازے بند, پڑوسیوں نے ساتھ دینا بند کر دیا, رشتہ داروں نے نگاہیں پھیر لیں, سب دور ہو گئے. اب خدا کی اس آیت کو پڑھو اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ کہتا ہے محبوب ان سے کہو مجھ سے دعا کیا کریں, یہ دعا تو کریں میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں. تم دعا نہیں کر رہے اللہ تب بھی تمہیں عطا کر رہا ہے, اس سے دعا تو کرو. اللہ کہتا میں تمہارے قریب ہوں. اے اللہ تو ہمارے کتنے قریب ہے. دوسری جگہ اللہ نے اس راز سے بھی پردہ ہٹا دیا. قریب تو یہ بڑا وسیع المفہوم مضمون ہے, کتنا قریب ہے. اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جس رگ پہ تیری زندگی ٹکی ہوئی ہے وہ رگ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہماری قدرت تیرے قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگا ہوگا زندگی میں مبارک پور والوں بہت مرتبہ ایسا کہ سارے رشتے ناتے اب کام نہیں آ رہے, تو بتاؤ اس اندھیرے میں وہ کون سا دروازہ جو مدد کے لیے اس وقت بھی کھلا ہوا تھا. زور سے بولو خدا کی رحمت کا دروازہ. آواز آئے خدا کی رحمت کا دروازہ. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے, امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے. شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے, بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے. وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. ذرا زور سے بول دو یہ زمین آسمان چاند تاروں میں. اللہ پاک کو دل کے ساتھ پکارو, نہ جانے کس کا پکارنا میرے رب کو پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بیڑا بھی پار لگا دیا جائے. اس کو دل کے ساتھ پکارو. یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدو ہم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چاروں سو. پڑھیں اللہ چاہتا ہوں پورا مجمع پڑھے اللہ 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 خوش رکھے. اللہ 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 طائران جنا میں تیرے گفتگو گیت گاتے ہیں وہ خوشگو. کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور کہتے ہیں سب لا شریک لہو. ہاتھ اٹھا کے پڑھ گئے اللہ اللہ اللہ. ایمان کہتے اس کو ہے کہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے, اتنا یقین ہونا چاہیے کہ دشمن آ کر گلے پہ اگر چھری بھی رکھ دے, ہمیں کوئی آگ میں جھونک بھی دے, تب بھی ہم شرک نہ کریں, تب بھی ہم معاذ اللہ کفر نہ کریں, بلکہ زبان سے یہی کہتے رہیں اللہ اللہ اللہ
पढ़िए अल्लाह अल्लाह। कभी कभी तन्हाइयों में जाकर के सोचा करो, यहाँ से जब जाओगे जलसे से अपनी ख्वाबगाहों में जाकर के दराज हो जाओगे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए जरूर सोचना, या अल्लाह हम ही तो थे जो माँ के शिकम में थे, 3 अंधेरों में थे, वहाँ 3 अंधेरे, माँ के शिकम का अंधेरा, वो जनाबे वाला बच्चेदानी का अंधेरा, वो जिस झिल्ली में लिपटे हुए थे उस झिल्ली का अंधेरा, 3 अंधेरों में थे हम जब माँ के शिकम में थे। हे अल्लाह 3 अंधेरों में तूने हमें भूखा नहीं रखा, या अल्लाह तूने हमें वहां पर भी जुज़ा अता फरमाई, जिंदगी अता फरमाई, दिल की धड़कन अता फरमाई। हे अल्लाह तू ही तो है हमें कतरे से इंसान बनाने वाला। ए मेरे मालिक हम तुझी को भूल गए, ए परवरदिगार तू हमें अपने रास्ते पर लगा दे। ए अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिसमें तेरी रजा हो, तेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रजा हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो अल्लाह चाहे तो कैसे जिंदगी का जरिया बना देता है। मैं तुम्हें ये बता रहा था, सगा बाप है वो बेटी को दफन कर रहा था, मगर हजरत सासा एक अजनबी है, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे रहे हैं। हम जो बता रहे हैं आपके समझ आ रहा है? कहते हैं हुजूर अब मुझे मेरे दिल को इतना आनंद आता, दौलत वालों देखो दौलत उठाओ तो कैसे उठाओ ये बता रहा हूँ। अल्लाह ने कहा सांस बंद होने से पहले पहले खर्च कर लो। अशर भाई वो कहते हैं हुजूर मुझे इतना सुकून मिलता किसी की मदद करने से, अब तो मैंने औरतों को मुंतखब, अल्लाह ने उनको बड़ा माल दिया था, दौलत अता फरमाई थी। कहते हैं हुजूर मैंने दायां जो होती है दूध पिलाने वाली औरतें, हुजूर उनको मैंने ड्यूटी लगा दी थी, फला फला कबीले में जिस कबीले में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मैं उन औरतों को वहां भेज देता, और जैसे ही बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता, अगर बेटे पैदा होते तो बेटे तो ये लोग अपना ही लिया करते थे, और अगर बेटी पैदा होती हुजूर में पहुंच जाता था और कहता था अपनी बेटी मुझे दे दे मगर जमीन में मत गाड़ना अपनी बेटी को। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने कहा ऐ मेरे सहाबी सासा तुमने इस तरीके से कितनी बेटियों की जिंदगी बचाई? अरे इस तरह से कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इस तरह से कोशिश करके 360 बेटियों की जिंदगी बचा ली। जरा ऊंचा नहीं बोलोगे? कितनी बेटियों की? 360 बेटियों की। हुजूर मैं ये पूछ रहा था फहली फीहा मिन अज्र, हुजूर मैंने जो ये काम किया है ये जाहिलियत के दौर में किया था, उस वक्त आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, यानी आपकी बेसत से पहले या आपकी पैदाइश शरीफ से पहले। हुजूर ये मैंने अपने कुफ्र के जमाने में ये काम किया। अब बहुत तवज्जो के साथ सुनना, कहते हैं हुजूर मैंने जो ये नेकियां की इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आए हाय हाय, अब हुजूर मुस्कुराए। क्या बात है। और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और हुजूर के लब पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब हुजूर की जबान खुली, वो जबान जिस जबान के बारे में रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये बनता है कि जबान होती है मुस्तफा की, कलाम होता है खुदा का। अब बरेली से आवाज आती है वो ज़बां जिसी को सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत। लाखों सलाम। पूरा मजमा पढ़ दे मुझे अच्छा लगेगा। उसकी नाफिज हुकूमत। लाखों सलाम। हुजूर की प्यारी जबान खुली और कहा सासा तुम ये कह रहे हो कि तुमने जो नेकी अच्छे काम किए हैं जाहिलियत के ज़माने में उसका तुम्हें क्या सिला मिलेगा? ऐसा सा हमारे हाथ पे आके कलमा पढ़ लिया, ये उसी का तो सिला मिल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। पता नहीं कितने लोग मेरी बात समझे।
ارے آج ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں صرف گنبد خضرا دیکھنے. ایک طلب ہے خانے کعبہ کا طواف کرنے، حج کے ارکان ادا کرنے، صرف گنبد خضرا دیکھنا ہے. وہ نگاہیں اب کہاں نصیب ہونے والی ہیں جن نگاہوں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا تھا. کیا بات ہے، بہت بولو ذرا زور سے بولو. چہرے مصطفیٰ کی تڑپ کے لیے حضرت سلمان فارسی در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے، پریشانیاں اٹھاتے ہوئے، بولو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے مدینہ شریف؟ زور سے بولو. کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. عدم سے لائی ہے ہستی میں جو سجوع رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزو رسول. ایسا سہا میرے ہاتھ پہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ اس کا اجر نہیں سمجھ رہے ہو. حضرت ساسا مسکرانے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، بالکل سچ فرمایا. اب ساسا نے جو کہا اردو کے شاعر نے اردو میں بالکل وہی کہا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. بہت اچھا، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ. بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، بہت بہت. پڑھ دیجئے ایک مرتبہ آپ بھی. فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. بہت آواز آئے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. اور کیا چاہیے. بیٹیوں کا کیسا مقام تھا اور کیسا ہو گیا آج، کیا ویلیو تھی اور آج کیا ہو گئی. میرے حضور نے نظام بدل کے رکھ دیا. سبحان اللہ، بے شک. جو بیٹیاں زمین میں گاڑی جا رہی تھیں، ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضور ایک موقع پر جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی تو ان کی بیٹی جو ابھی چھوٹی تھی اس کو آغوش میں لے کر کے حضور نے کہا اس بچے کی تربیت کون کرے گا. ایک وہ دور تھا کہ سگی بیٹی کو اپنانے والا کوئی نہیں تھا. آج امیر حمزہ کی بیٹی حضور کی آغوش میں ہے. حضور نے فرمایا اس بچی کی تربیت کون کرے گا، اس کو اپنے ساتھ کون رکھے گا، اور اس بچی پر دست شفقت کون رکھے گا. اتنا کہنا تھا، پوری مسجد نبوی میں سب کی زبان سے یہی نکل رہا تھا، حضور یہ موقع ہمیں عطا فرما دیں. کیسا نظام بدلا ہے مدینے کے تاجدار نے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں رو ہم دوشے سریا کر دیا. وہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ماشاءاللہ. حضور نے ایسا پریورتن دنیا میں پیدا کیا، یار کوئی کر نہیں سکتا. کیا بات ہے. بہت بہت. ذرا زور سے بولو. ایک وہ دور، اور پھر حضور نے اپنے نواسوں سے محبت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ بے شک. اونچا بولو، فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ کتنی محبت فرمائی. آؤ یہ بھی میں تمہیں حدیثوں سے بتاؤں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. امام ترمذی المتوفا 179 ہجری سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف لے کر کے آئے ہیں، اور یہی حدیث شریف میرے ساتھیوں کتاب المناقب میں مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، اور بھی بہت سارے ماخذ ہیں اس حدیث کے، مگر اختصار کے پیش نظر میں فوراً آپ کو متن سناتا ہوں. عن انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعینی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے جھوم کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ جو ہمارے بھائی پیچھے تک بیٹھے سب سے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہنا کسی کے باپ کی تعریف نہیں ہے، خدائے پاک کی تعریف ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تعریف کرو گے تو اس کا فائدہ سب کو ملے گا. آؤ تیزی کے ساتھ ایک حدیث شریف اور سنتے چلو. مشکات شریف کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور صاحب مشکات نے سنن ترمذی سے نقل کیا ہے. امام ترمذی المتوفا 179 ہجری سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف لے کر کے آئے. اسی طرح امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری مسند احمد ابن حنبل میں اس حدیث شریف کو لے کر کے آئے. اور بھی بہت سے ماخذ ہیں، اس اختصار کے ساتھ
तेजी के साथ सुनिए। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बाज़िल हाजा फख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फलम्मा फ़रग़तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ा फ़इज़ा अल-हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को मैं हदीस रसूल लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बताओ मुबारकपुर वालों, टाइम तो हो गया बहुत ज्यादा, 12:30 बज गए, तुम लोगों के तो 12 नहीं बजे हैं। हमारे भाईजान कह रहे हैं और बोलिए, ये पीछे वाले क्या कह रहे हैं जरा इनका भी तो पता चले। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी की ट्रेन निकल जाए। क्या बात है, वाह वाह। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में मिलेंगे। और मेरा तो मुबारकपुर से, ये तो मैं हर जलसे में कहता ही हूँ, आप जानते ही हो, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और खुदाई कसम लेकर के कह रहा हूँ, मुबारकपुर आ जाओ तो अशर भाई लगता ही नहीं है कहीं परदेश में है, ऐसा लगता है अपने देश में है। जी क्या बात है, बहुत आपकी जैसे अपने देश में है। और अल-जामिअतुल अशरफिया बेशक ऐसे ही चमकता दमकता रहे, आमीन बोलो जोर से। किसी ने इसका जब नाम मुबारकपुर, किसी ने तो रखा ही होगा, पता नहीं किस खुदा वाले ने इसका नाम मुबारकपुर रखा। इस्म बा मुसम्मा है मुबारकपुर, वाकई में मुबारक है। लोगों पे अगरचे दौलत हो न हो, मगर दीन की मोहब्बत तो यहाँ बच्चे बच्चे के दिल में है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मचल के। आपके जलसे का उन्वान जिक्र शुहदाए करबला भी तो है। एक वो दौर बेटियों को गाड़ा जा रहा था और फिर हुजूर ने कैसा निजाम बदला कि बेटियां तो प्यारी हैं ही, बेटियों के बच्चे भी प्यारे हैं। क्या बात है, बहुत और कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में ये सवाल किया गया, सुईला रसूल अल्लाह का तर्जुमा होता है हुजूर की बारगाह में ये इस्तिफ्ता किया गया, यानी सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया? सवाल क्या था? अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका ये बताएं अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा महबूब कौन है? हुजूर की बारगाह में जब ये सवाल हुआ, क़ाला अल हसन वल हुसैन, आप भी बोल लो अल हसन। तो अब नारा क्या लगाएंगे आप जब भी लगाएंगे? या हसन। माशाअल्लाह, तकरीर में सुन लिया हमारी माशाअल्लाह आपने। पढ़े बोले क्या नारा लगाएंगे? या हसन, या हसन। हाँ, दोनों भाइयों का नारा साथ में लगाओ। बहुत खूब। बाज लोग नारा साथ में नहीं लगाते। जब नाना ने दोनों का जिक्र साथ में किया है तो भाई आप दोनों का जिक्र साथ में क्यों नहीं करते? हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। हाँ, बेशक बेशक बेशक। से जो जिन्हें इमाम हसन याद नहीं है, क्या बात है, बहुत इमाम हसन का तस्करा ही नहीं करते, जबकि इमाम हुसैन फरमाते हैं हसन मेरे भाई भी हैं, मेरे मुर्शिद भी हैं। हाँ, हजरत इमाम हसन। इसलिए मैं एक नारा लगा रहा हूँ, मुबारकपुर में घर घर तक पहुंचा दो, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन, या हसन। देखो हुजूर दोनों का जिक्र साथ में फरमा रहे हैं कि नहीं। ये सुनन तिरमिजी की हदीस और इंशाअल्लाह मैं आपको इसका दर्जा भी बताऊंगा रिवायतन। ये हदीस हसन है मेरे साथियों। आओ मेरे भाइयों, क्या सवाल हुआ? हुजूर ये बताएं सबसे ज्यादा महबूब कौन है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आपको अहले बैत में? हुजूर ने फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम। हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई, हदीस पढ़ते जाओ, झूमते जाओ, मचलते जाओ, सुभान अल्लाह। और यहाँ से जाओ तब भी सुभान अल्लाह, यहाँ बैठो तब भी सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ जहन में बिठा लो, सुभान अल्लाह। वकाना यक़ूलु ली फातिमा, हुजूर अपनी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाते थे मेरी बेटी फातिमा मेरे शहजादों को मेरे पास लेकर के आओ, मेरे जिगर के टुकड़ों
को मेरे पास लेकर के आओ। हजरत बीबी फातिमा खातून जन्नत दोनों नवासों को हुजूर की बारगाह में पेश फरमा देती। हुजूर दोनों को, देखो इधर देखो मेरी तरफ, हुजूर दोनों को ऐसे चिमटा लेते सीने से, वयशम्मुहुमा, दोनों को चूमा भी करते। वयशम्मुहुमा का तर्जुमा होता है दोनों को सूंघा करते थे, सूंघा करते थे। पता नहीं कितने लोग समझे, अरे चूमना समझ में आता है, गले से लगाना भी समझ में आता है, मगर ये सूंघने में लॉजिक क्या है भाई? सूंघा करते थे, हदीस कहती है सूंघा करते थे, हदीस कहती है सूंघा करते थे। या अल्लाह, ये सूंघने का मतलब क्या है? बरेली से इमाम अहमद रजा का लहजा सुनाई देता है। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनिए एक बात बताऊं, फज़ाइल अहले बैत बयान करने के लिए हमें मन घड़त बातें बयान करने की जरूरत ही नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के पास मुस्तनद ज़ख़ीरा मौजूद है, इसलिए कि हम हाय वाले नहीं हैं, वाह वाले, हम जिंदाबाद वाले हैं। हमारा हुसैन हारा नहीं है, जीता है। तो हम हाय नहीं कहते, हम कहते हैं वाह हुसैन, जिंदाबाद हुसैन। और एक बात और बताऊं आपको, हदीस का तर्जुमा सुनाऊंगा, परेशान ना हो आप। हजरत मौला अली शेर खुदा के मैदान करबला में इमाम हुसैन के अलावा भी बेटे शहीद हुए हैं। हजरत बीबी फातिमा के इंतकाल के बाद आपने चंद शादियां की, उनसे अल्लाह ने चंद बेटे अता फरमाए। तो उन बेटों में से नाम बताया आपको उनके, सुनो। हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम तो सबको पता है, मुबारकपुर वालों। अब्बास अलंबरदार के सगे 3 भाई शहीद हुए, सगे 3 भाई। एक का नाम है उस्मान इब्ने अली। क्या नाम बताया मैंने? नहीं बोलोगे जोर से? एक भाई का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली और एक का नाम है अब्बास इब्ने अली। ये चारों के 4 बेटे उम्मुल बनीन के बतन से अल्लाह ने अता फरमाए। और लैला बिनते मसूद के बतन से अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम है अबू बकर। तवज्जो फरमाओ, पूरे मुबारकपुर में ये बात मेरी पहुंचे, आपके जरिए पहुंचेगी। मैदान करबला में जो मौला अली शेर खुदा के चंद बेटे जो दूसरी बीवियों से थे, उनमें से देखो एक का नाम है अबू बकर इब्ने अली, एक का नाम है उमर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है उबैदुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है असगर इब्ने अली और एक का नाम है अब्बास इब्ने अली। और हुसैन को भी शामिल कर लो तो बेटे बन जाते हैं 9। ये 9 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। और भी रिवायतें हो सकती हैं, मगर यहाँ महल्ले इस्तिशहाद ये है, तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ, नाम उसके नाम पे रखा जाता है जिससे प्यार होता है। वाह वाह, जरा जोर से बोलो, जिससे मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा, इसलिए कि अबू तुराब हुजूर ने अली को लक़ब अता फरमाया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम अबू तुराब रखा। ऐ मौला अली शेर खुदा, आपने एक बेटे का नाम अब्बास रखा, समझ में आता है चचा का नाम अब्बास है। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, उबैदुल्ला रखा, जाफर रखा, जाफर भी चचा का नाम है, आपने रखा। लेकिन एक बेटे का नाम उस्मान है, एक बेटे का नाम उमर है, एक बेटे का नाम अबू बकर है। आखिर वजह क्या है? ये नाम छुपाए क्यों जाते हैं? ये नाम बताए क्यों नहीं जाते? इसलिए छुपाए जाते हैं कि अगर छप गए तो पोल खुल जाएगी। अरे अली ने अपने 3 बेटों का नाम अपने 3 यारों के नाम पे रख के बता दिया, मुझे अबू बकर भी प्यारा है, मुझे उमर भी प्यारा है, मुझे उस्मान भी प्यारा है, और अल्लाह का शुक्र है हमें इन चारों से प्यार है, इसीलिए अहले सुन्नत का बेड़ा पार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے پیار نہیں، اہل بیت کو صحابہ سے نہیں۔ ابے جس سے پیار نہیں ہوتا اس کا نام بھی نہیں رکھا جاتا۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہو، میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، نام نہیں لوں گا، ضرورت بھی نہیں ہے، میرا مقصد نگیٹو کامنٹ کرنا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے، وہ سوال ان سے کسی نے کر دیا کہ وہ شہدائے کربلا میں ایک نام ابو بکر بھی ہے، ایک نام عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، تو کہنے لگے وہ نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا نام رکھنے میں کچھ نہیں ہوتا تو اپنے بیٹے کا نام رکھو شمر، رکھو پھر یزید نام۔ اگر نام رکھنے میں کچھ نہیں ہوتا، او یار نام بچوں کا، ارے پڑوسی کا نام نہیں رکھتا آدمی دشمن کے نام پہ، تو اپنے بیٹے کا نام رکھ دے گا۔ ارے علی کو کتنا پیار ہے ابو بکر سے، اور ابو بکر کو کتنا پیار ہے علی سے۔ آؤ من گھڑت نہیں، میں تمہیں صحیح بخاری کی حدیث شریف سناتا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفى 256 ہجری، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف لے کر کے آئے جو تمہیں سنا رہا ہوں۔ بعد نماز عصر حضرت مولا علی اور ابو بکر دونوں ساتھ ہیں، اور وہ تو ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جو انہیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ یقین کے ساتھ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ وہ رونگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں وہ رونگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں۔ ہم نہ ابو بکر کا دامن چھوڑیں گے نہ عمر کا، اور ایک پتہ نہیں اس طرف میرا ذہن نہیں تھا، اہل اسٹیج میں کس نے دعا فرما دی، آپ میں سے کون نیک شخص بیٹھا ہے، اور ادھر کو میری تقریر شروع ہو گئی۔ اب شروع ہو گئی تو ہو گئی، اب نہیں پتہ فجر کی اذان ہی پر ہو جائے۔ سنو میرے ساتھیو، حضرت علی کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ تم سے منافق محبت نہیں رکھے گا، مومن محبت رکھے گا۔ الحمدللہ ہم سنی مولا علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں منافقت بھی نہیں ہے۔ ارے بولو، زور سے بولو، علی سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارے ہمیں تو علی کی آل سے بھی پیار ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ہے، اور کتنا پیار ہے۔ ہمارا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔ علی کی بولا جو فاطمہ زہرا سے ہے حضرات، تو مطلب منافق بھی نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ منافق بھی، اس لیے کہ ہمیں علی سے، اور حضور نے فرمایا علی سے مومن محبت رکھے گا، تو ہم رکھتے ہیں اس لیے مومن ہیں۔ اب حضرت عمر سے کیا فرمایا وہ بھی سنو۔ عمر سے کہا اے عمر، جدھر تم جاتے ہو ادھر شیطان نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں عمر سے بھی پیار ہے، تو اس کا مطلب ہمارے وہاں شیطانیت بھی نہیں ہے۔ اب بھئیہ اپنا اپنا معاملہ چیک کریں، کدھر منافقت ہے اور کدھر شیطانیت ہے۔ یہاں تو الحمدللہ معاملہ کلیئر ہے، نہ شیطانیت ہے اور نہ منافقت ہے۔ اچھا، حضرت عمر کے نام میں آج بھی اثر ہے، اور حضرت علی کے نام میں بھی ہے، عثمان و ابو بکر کے نام میں بھی ہے۔ ارے یہ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں، مخدوم سمنہ کے نام میں آج بھی اثر ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ بھوت کہیں نہیں اتر رہا ہو کہ چوجہ شریف چلا جائے، انشاءاللہ میں ولدیت کے ٹھیک ہوگا آئے گا۔ ولدیت ٹھیک ہو گیا ہے، ذرا زور سے بولو۔ اور جب آئے گا نا مخدوم پاک کے آستانے سے، تو پھر یہی کہتا ہوا آئے گا، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ لوگ، علامہ کوکب نورانی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، وہ میں نے انہی کو سنا تو ان کا نام پیش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ لوگ حج کرنے گئے تھے، تو مسجد نبوی میں خلفائے راشدین کے نام سے دروازوں کے نام ہے، باب ابو بکر ہے، باب عمر ہے، باب عثمان ہے، باب مولا علی شیر خدا ہے۔ تو کچھ لوگ کا مطلب کچھ لوگ وہ تمام دروازوں سے انٹر ہو رہے تھے، مگر جس دروازے پہ عمر کا نام لکھا ہوا تھا اس دروازے سے اندر کو نہیں جا رہے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں کوئی مبارک پوری تھا یا اعظم گڑھی تھا یا مئو کا تھا یا گھوسی کا تھا یا کہاں کا بھی تھا، بہرحال تھا۔ اب اس نے یہ معاملہ کیچ کر لیا، کہا بھئی آپ لوگ ادھر سب سے یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ خیر نام تو نہیں لے پائے، انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا یوں، اس طریقے سے، سمجھ گئے؟ ارے وہ سنی تھا، اس نے کہا حضور نے سچ فرمایا، جہاں میرا عمر ہوگا وہاں وہ نہیں جائے گا۔ ذرا زور سے بولو، وہاں وہ
وہ مطلب وہ نہیں جائے گا. اللہ رے یہ شان یہ شوکت عمر کی ہے, باطل لرز رہا ہے یہ حکمت عمر کی ہے. اللہ نے یہ دبا دیا, حضرت عمر ہو, حضرت ابو بکر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت مولا علی ہو, یاد رکھو اہل بیت کی توہین کرنے والے ہو, یہ صحابہ کی توہین کرنے والے ہو, خدا کی قسم لے کر کے کہتا ہوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. رہے ہم تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, اور زور سے بولیں بعد نماز عصر. کون سی نماز کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی شیر خدا, یہ دور ہے دور ابو بکر, خلیفہ آپ ہی ہیں. مسجد سے باہر نکلے, بچے کھیل رہے تھے اور انہی بچوں میں فاطمہ کا شہزادہ بھی کھیل رہا تھا. یہ بخاری کی حدیث شریف ہے, کسی کو نظر نہ آئے تو سمپرک کر سکتا ہے, سمپرک نشلک ہے, بخاری شریف میں ہے. کیا آپ قریب گئے حسن کے, کتنا پیار ہے ابو بکر کو نبی کی آل پاک سے, ہائے ہائے. کہا علی ذرا ٹھہرنا, علی رک گئے, مولا علی شیر خدا. آپ نے حسن کو یوں اٹھایا, یوں ایسے, اور ایسے چمٹا لیا. اچھا یہاں تک رکھتے تب تو سمجھ میں آتا ہے چلو بھئی بچوں کو, لیکن یہاں تک نہیں, پھر ایسے اٹھایا اور یہاں بٹھا لیا. یہ بخاری شریف میں ہے, یہاں بٹھا لیا. یہ کاندھے پہ کیوں بٹھا رہے ہیں ابو بکر صدیق؟ تو ان کی روح پاک جواب دیتی ہے ان کے نانا بٹھاتے تھے, میں بھی بٹھا رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حدیث کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی حدیث کا حصہ باقی ہے. اب ابو بکر نے یوں دیکھا, ارے بچہ یہاں بیٹھا ہوگا تو یوں دیکھیں گے یا یوں دیکھیں گے؟ یوں دیکھا ایسے, اور کہا شہزادے تمہارا چہرہ اپنے باپ کو نہیں گیا ہے, رسول پاک کو گیا ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یعنی اپنے نانا جان کے مشابہ ہو. اب سنن بیہقی کی ایک حدیث شریف اور سنتے چلو, یہ مولا علی شیر خدا سے مروی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے میرے بڑے بیٹے حسن کو سر سے لے کے ناف تک فرمایا یا سینے تک حضور کے مشابہ پیدا فرمایا. یعنی ان کا چہرہ دیکھو تو حضور کے چہرے کی یاد آتی ہے, مطلب یہ ہے. اور باقی حصہ قدم تک حسن حسین حضور کے مشابہ ہیں. اب دونوں بھائی ایک جگہ اگر کھڑے ہو جائیں, ایک جگہ یوں, واہ واہ واہ, تنویر مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, شبیہ مصطفیٰ. اب ایسی پیاری حدیثیں اور وہ اعلیٰ حضرت نہ پڑھ. آپ کے مطالعے میں جب یہ حدیثیں آئیں, قلم اٹھایا اور قرطاس پہ لکھنا شروع کر دیا. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, ایسے نہ تھا سایہ, معدوم نہ تھا یعنی یہ نہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا, تھا. آج تک تم نے کیا سنا تقریروں میں سایہ نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تھا, بس فرق ہے سمجھنے کا. جیسا ہمارا ہے ویسا نہیں تھا, تو پھر کیسا تھا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا, جھوم کر پڑھیے گا. شعر تو بہت مشہور ہے مگر میں چاہتا ہوں ذہن میں اتر جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, نور کا. تو ہے عینی نور تیرا, تو ہے عینی نور تیرا, سب گھرانا
حضور کو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور دیوانہ ہے اس کا جواب دے دو بھائی, کوئی بات نہیں, لگاؤ نہ ڈرو مت جب لگا رہے ہو. ماشاءاللہ. اب بتاؤ مبارک پور والوں, چاہیے بھیا پیئیں گے یا ختم کر دیں تقریر؟ بتائیں اور بولیے. ارے ماشاءاللہ, یہ ہمارے نوجوان جتنے بچے, اللہ خوش رکھے. چلیے ابھی ایک حدیث اور سنا دوں ہیں. اور ایک بات بتاؤں, یہ جو حدیث ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں مبارک پور میں یاد کر کے لے گئے ہوں. ہاں, مبارک پور میں مزار حافظ ملت کے پاس دن ہوتا تھا جمعرات شریف کا. ارے مبارک پور بھی تو مبارک پور شریف ہے. ایک صاحب نے کہا تھا یار یہ شریف کیوں لگاتے ہیں, تو انہی کے ایک بزرگ نے بڑی اچھی, انہوں نے اچھی بات لکھی. کہتے ہیں یار جب مزاج شریف ہو سکتا ہے تو اجمیر شریف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے تو شریف اگر لگا بھی دیا تو اس میں کوئی فرض واجب تو ہم بھی نہیں کہتے, کوئی نہیں لگاتے مت لگاؤ. مگر جیسے ہم کہتے ہیں مزاج کیسا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے مزاج کیسا ہے, اور ایک ہوتا ہے مزاج شریف کیسا ہے, تو ذرا مزاج کا وقار بڑھ جاتا ہے. اللہ زور سے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو سبحان اللہ. وہ جو حدیث سنائی تھی دوبارہ سنو, پھر ترجمہ سناؤں گا, اس کا ترجمہ نہیں سنایا تھا. اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل على شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ قال فكشف فاذا الحسن والحسین فقال هذان ابنایا وابنا ابنتی اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. بلند آواز سے بولو یا حسن. اچھا, ہمارے یہ اشعر بھائی ماشاءاللہ جب میں پڑھتا تھا اشرفیہ میں تب بھی ایسا ہی پڑھتے تھے جیسا آج پڑھا ہے ماشاءاللہ. عمر 55 کی ہے مگر لہجہ بچپن ہی کا ہے. اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ, اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کے مبارک پور کا نام روشن ہوتا ہے. اور آج کافی دنوں کے بعد اتفاق ملاقات ہوئی ہماری, بس یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی, ورنہ الحمدللہ یہ بہت اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. اور میں جب پڑھتا تھا تو غلام ربانی بھائی ہیں, یہ ہیں, تو ان کے ساتھ میں رہتا تھا پروگراموں میں. اس وقت ہم زیادہ تقریر نہیں کرتے تھے, مگر میں ان کو تب سے جانتا ہوں ماشاءاللہ. وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور اللہ شاد و آباد رکھے. ہمارے حضرت قاری اکرم صاحب کو بہترین قاری ہیں, اور اپنے والد مرحوم کی علمی یادگار ہے. واہ واہ واہ. آپ کے جتنے بھی برادران ہیں انہوں نے دین کا جو بھی کام کیا, اللہ اس کو ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. زور سے آمین بول دیجئے. یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ ترمذی شریف میں امام ترمذی لے کر کے آئے, اور بھی متعدد کتابوں میں ہے. حدیث کیا ہے؟ رات کا وقت ہے, صحابی ہیں زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید ابن حارثہ, کہتے ہیں مجھے کچھ کام تھا, کوئی ضرورت تھی, ضرورت کی وضاحت نہیں ہے حدیث میں. کہتے ہیں مجھے کچھ کام تھا, میں رات ہی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دروازہ پہ دستک دی, حضور تشریف لائے. ادھر دیکھو ہماری طرف بھائی, یہ تو رومال ہے, چادر اگر ہوتی تو میں تمہیں اوڑھ کے بھی بتا دیتا. حضور چادر شریف اوڑے ہوئے تھے. حضور سے مجھے جو کام تھا, کوئی ضرورت تھی میری, جب پوری ہو گئی. فلما قضیت من حاجتی, جب میری وہ ضرورت پوری ہو گئی, کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یا کوئی اور ضرورت تھی. کہتے ہیں جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو میرے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ حضور جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ چھپا ہوا ہے, اس میں کچھ. اب میں آگے نہیں بڑھا. قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ, میں نے عرض کیا حضور چادر میں کیا ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جو کام تھا تمہارا مکمل ہو گیا, جاؤ. نہیں, میرے حضور اللہ کی قسم رحمت للعالمین ہے. واہ واہ واہ. ایسا نرم دل اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں جتنا نرم دل اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا ہے. حدیث کہتی ہے فکشفا, بھئی چادر ایسے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا اس طرح سے, فکشفا, تو حضور نے چادر یوں کر دی, یوں اس طریقے سے. جب چادر کو حضور نے کھول دیا, ہٹا دیا, کہتے ہیں اسامہ ابن زید میں نے دیکھا ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین. واہ 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 واہ, ذرا اونچا بولو.
اہل مبارک پور ہو، مبارک تو ہو ہی، اور حدیث بھی بڑی مبارک ہے، مبارک تشریح بھی سناتا چلوں، سمجھاتا چلوں۔ رات میں تمہارے گھر پہ کوئی کسی ضرورت سے آیا، بچے تمہارے بیٹی کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے، پوتے یا نواسے گھر پہ تھے چھوٹے چھوٹے، آپ کے پاس ہو رہے تھے۔ بچوں کو دادا سے نانا سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور وہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں دادی دادا کا پیار مل جائے۔ ہاں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، جنہیں نانی نانا کا پیار مل جائے۔ تم نے حضور کی سیرت کا یہ حصہ نہیں پڑھا ہے کہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کتنی محبت فرماتے تھے حضور سے؟ اور جب 8 سال جہاں سردار قریش بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے مکہ والوں کے، وہاں حضور کو بٹھا لیا کرتے تھے، پھر حضور کو کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے، مسند پہ۔ تو گھر کے پریوار کے اور لوگ بھی کہتے تھے بچے تو ہمارے بھی ہیں، مگر تم عبداللہ کے بیٹے کو، تو عبد المطلب کہتے تھے خبردار خاموش ہو جاؤ، تم آمنہ کے لال کی شان کو پہچان نہیں پا رہے ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے اس پوتے کی وجہ سے میرا بھی نام روشن ہوگا، مکہ والوں تمہارا بھی نام روشن ہوگا۔ اور وہ ہوا۔ 8 سال کی عمر حضور کی ہو گئی، 6 سال کی عمر ہوئی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ایک پوری داستان ہے، انشاءاللہ ربیع الاول کے پروگرام میں آؤں گا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ 8 سال کی عمر جب ہو گئی آپ کی تو وہ دن بھی آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا دادی دادا کا پیار مل جائے، نانی نانا کا پیار مل جائے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ دیتا ہے مگر پوتی پوتوں کو نہیں ڈانٹتا۔ اپنے پوتی پوتوں کے لیے تو بیٹوں سے لڑ جائے گا۔ ہاں دادا کو ایک بڑا فخر ہوتا ہے اپنے پوتی پوتوں پر۔ حضرات تو جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ سردار تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے، آپ کے سوگ میں مکہ شریف کی منڈیاں بند ہو گئیں، مکہ شریف ایک طریقے سے بند ہو گیا اور سارے لوگ جنازے میں آئے۔ جب جنازہ آپ کا تدفین کے لیے جا رہا تھا تو جنازہ لے جانے والوں نے دیکھا کہ 8 سال کا ایک بچہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے رو رہا تھا۔ اور وہ ہستی کون تھی؟ حضرت آمنہ کے شہزادے، ہم سب کے پیارے نبی، آخر الزمان خاتم النبیین، ہمارے پیارے نبی کی ذات تھی جو اپنے دادا کی محبت میں رو رہی تھی۔ ہمارے قاری اکرم صاحب تشریف فرمائیں، والد کے جانے کا غم یا ماں کے جانے کا غم، اب یہ کامن بات کر رہا ہوں میں، کسی بھی عزیز کی موت پر خود سے جو آنسو نکل کے آ جائیں وہ منع نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے میرے پاس، وہ منع نہیں ہے۔ منع وہ ہے جو سینے پیٹ پیٹ کے رویا جائے، جس میں ناشکری کی بو آتی ہو، ایسے جملے کہے جائیں جو اللہ کو پسند نہیں، بلکہ آنکھوں سے جو خود سے آنسو آ جائیں اپنوں کی محبت میں، ایسا رونا تو میرے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم کہ جب نزا کا وقت ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تدفین کے بعد صحابہ نے عرض کیا رونے کی وجہ، آپ دیدہ ہونے کی وجہ، حضور نے فرمایا صحابہ یہ ایک محبت ہے جو اللہ نے باپ کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو حضرات دادی دادا کا جسے پیار مل جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تم اپنے گھر پہ کوئی آیا ضرورت سے رات میں، دروازے پہ اس کے پاس آؤ گے نا تو اپنے پوتی پوتوں سے اور نواسی نواسوں سے کیا کہو گے؟ اے بچوں تم یہیں پہ رکو، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ پوتی پوتوں کو نواسوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، مگر اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور دروازے تک بھی گئے تو دونوں کو ساتھ لے کر کے گئے۔ اب مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ نانا جان کو اپنے حجرے شریف سے دروازے تک جانا ہے تو اتنے دیر کی دوری بھی گوارا نہیں کہ نواسوں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، یہاں تک بھی گئے ہیں تو ساتھ لے کر کے گئے ہیں۔ کہا اسامہ بات یہ ہے، یہ میرے شہزادے ہیں،
اور میری بیٹی کے شہزادے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے جو دعا کی، اس دعا میں اللہ کرے ہم سب شریک ہو جائیں، چونکہ اس دعا میں ہم اور آپ بھی ہیں۔ حضور نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب جو جملہ آ رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اللہ غلاموں میں قبول فرما لے، دل سے آمین بولیے۔ حضور نے کہا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ ان سے بھی محبت فرما جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ حسن اور حسین سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ رات میں اس وقت تک آپ بیٹھے ہیں تو ظاہر محبت ہے۔ ایسے پیارے نواسے، ایسے پیارے شہزادے، ذرا سوچو، ایک شہادت سری سے سرفراز ہوئے اور دوسرے امام حسین جب مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہوں گے۔ اب میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دروازے تک آئے تھے تو ساتھ لے کر کے آئے تھے، وہی نواسے امام حسین جب اپنے نانا جان کی قبر شریف پہ جا کے آخری مرتبہ سلام پیش کر رہے ہوں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے، آپ لوگ حسین بول دیا کیجئے جب میں کہا کروں حسین۔ قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، حسین بولا کریں آپ لوگ۔ قدم مدینے سے کیسا، یہ ایسا قدم ہے کہ اب پلٹ کے جسمانی طور پہ واپس نہیں آنا ہے۔ قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں۔ چال خوش رکھے یا اللہ جن کی زبانوں سے تیرے نبی کے نواسے کا نام ادا ہو رہا ہے، یا اللہ انہیں سب کو غلامی میں قبول فرما لے۔ آمین بولو، دل سے آمین بولو۔ سحر کے وقت سواری، بس 10-15 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ سحر کے وقت سواری سجا رہے ہیں حسین، سحر کے وقت سواری سجا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں۔ زور سے بولو، مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں حسین۔ واہ واہ، قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین، زمین کربلا پر ہے حشر کا منظر، زمین کربلا پر ہے حشر کا منظر، جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین، جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا۔ اصغر سے 4 مصرے یاد آئے قیصر بھائی، بہت اچھی نظامت ہوتی ہے ہمارے قیصر بھائی کی، مختصر بہت اچھی نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بزلہ سنج ہیں قیصر بھائی۔ یہ 4 مصرے کہ سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت کرنا کیسے۔ اور جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، 6 ماہ کے اصغر سے ڈر گیا کیسے۔ زمین کربلا پر ہے حشر کا منظر، نماز چھوڑی نہیں جا
کربلا کا پیغام ہے بھائیو، کربلا کا پیغام ہے۔ زمین نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر جے بھی، کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے ہے حسین، اللہ خوش رکھے، کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے۔ بہت اچھا ہے زندہ۔ اور یہ آخری شعر ہم سب کے لیے ندا کہتے ہیں آواز کو، روز محشر قیامت کا دن، اور مصیبت تو مصیبت سمجھتے ہیں آپ، صدا مطلب آواز، صدا یہ انشاءاللہ ایسا ہوگا، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی محشر میں، محشر مطلب قیامت، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، لو بخشوانے وہ ہم سب کو، لو بخشوانے وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صدیاں گزر گئیں، پونے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، بلکہ 1400 سال ہونے کو ہیں، سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تب سے لے کر آج تک میرے امام کی محبت میں نعرے لگتے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کتنی آنکھوں سے آنسو ان کی محبت میں بہتے ہیں، مگر یہ رونا بطور ماتم نہ ہو، بلکہ اس طور پر رونا ہو کہ یا اللہ تیرے نبی کے نواسے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی فاطمہ کا بیٹا خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا تھا، اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہونٹوں کو بھی سی لوں گا، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لوں گا۔ بہت اچھا ہے، زندہ باد۔ عزم کی داستان کا نام کربلا ہے، وفا کی داستان کا نام کربلا ہے، اور کربلا کی داستان سے ایک سیکھ اور سبق جو جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ بھی ملتا ہے کہ ظلم کی ناؤ زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ بے شک 3 سال 7 مہینے یا 6 مہینے یزید حکمران رہا، لیکن بعد میں بتاؤ اس کا نام و نشان مٹا کہ نہیں مٹا، اونچا بولو۔ اور جہاں پانی پہ قبضہ ان کا تھا، فرات پہ قبضہ ان کا تھا، کربلا میں قبضہ ان کا تھا، آج خود جا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، وہاں کربلا، اس کربلا میں قبضہ یزید کا ہے، یہ علی کے شہزادوں کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو ہر ظالم کو بھی سیکھ لینا چاہیے داستان کربلا سے، جو ظلم کرتا اور سوچتا ہے میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا، ارے ظالم تجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ ظلم ختم ہو جاتا ہے، انصاف زندہ رہتا ہے۔ کربلا کی داستان میں یہ سبق ہے کہ جن کے بچے پیاسے شہید ہوئے، آج ان کے نام پہ کروڑوں دیوانے ہیں جو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور جن کے پاس پانی تھا ان کے نام پہ کوئی ایک بوند پلانے کو تیار نہیں ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں، زور سے بولو۔ اور میرے بھائیوں، کربلا کی داستان میں وہ ڈاکٹر جوہر صاحب کا ایک شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے ان کا، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہادت حسین جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ شہادت حسین گویا کہ یزید کو دفن کر دیا امام حسین کی شہادت نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور تم سے آج کے حالات کے تناظر میں کہوں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں۔